خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو یہودا کے عام خط کے مطالعاتی سلسلے میں ویلکم کہتا ہوں، اور آج بفضل خدا ہم اس کے 15ویں سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس 15ویں سیشن میں ہم آیت نمبر 17، 18 اور 19 پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ان تینوں آیات پر تھوڑی سی بات کی جائے، میں ان تینوں آیات کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آیات کے اندر جو لکھے گئے الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ تو آئیے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اور 17ویں آیت سے جب میں اس کو پڑھوں گا تو اس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے: لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب جب آیت نمبر 17 پر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ لفظ پیارو سے اس آیت کا آغاز کرتا ہے، اور لفظ پیارو بیلوڈ کے تعلق سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جب آپ کسی بھی شخص کے لیے لفظ پیار کا استعمال کرتے ہیں یا پیارے کا استعمال کرتے ہیں، بیلوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ آپ ہر طرح سے اس شخص کی خیر و عافیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو اس کی پراسپیرٹی کی فکر ہے، آپ کو اس کی فزیکل ہیلتھ کی فکر ہے، اور آپ کو اس کی اسپرچول ہیلتھ کی فکر ہے۔ اس لیے وہ جو شخص ہے وہ آپ کے نزدیک بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی عزیز ہے، اور آپ کسی بھی طرح سے اس شخص کو کسی بھی مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور پھر اسی لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کا بندہ یہودا جو ہے وہ کلیسیا کو لفظ بیلوڈ کے تعلق سے پکارتا ہے، بلاتا ہے، اور پھر ان کے لیے کچھ نصیحتیں جو ہے وہ کرتا ہے، اور کہتا ہے ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ یہودا جو ہے یہ ایک ایسا واحد شخص ہمیں نظر نہیں آتا جو کلٹس پر بات کرتا ہے یا غلط طرح کی تعلیمات پر بات کرتا ہے، یعنی کہ اس کے جو باقی رسول ہیں، جو اس سے سینئرز ہیں، جو ایلڈرز ہیں، وہ بھی انہی باتوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب پڑھیں گے تو وہ ساری کی ساری وہی تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی جو جہاں پر یہودا اپنے خط کے اندر لکھتا ہے۔ دونوں یہ جو خطوط ہیں یہ ایک ہی سیم نیچر کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کلٹس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ غلط طرح کی تعلیمات کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد یہ فالس پروفٹس کو ڈیل کرتے ہیں، اپوسٹلس کو ڈیل کرتے ہیں، اور پھر ٹیچرز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں، اور پھر ان سے بچنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں، کلیسیا کو تلقین بھی فرماتے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانے میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اخیر زمانے کی ہم بات کرتے ہیں تو اینڈ ٹائمز کے تعلق سے وہ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور میرے ماننے کے مطابق یہ ایک چیز ہے کہ اینڈ ٹائمز جو ہے وہ اسی وقت آغاز پا چکا تھا جب خداوند یسوع مسیح اپنی اس خدمت کو مکمل کر کے آسمان پر باپ کی دانی طرف جا کر بیٹھ کے، اسی سے لے کر اب جب تک دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر خاتمے کی طرف نہیں چلی جاتی، اپنی اصل حالت کی طرف نہیں چلی جاتی، یہ سارے کا سارا جو ٹرنیور ہے یہ اینڈ ٹائمز کے کیلکولیشن میں آتا ہے۔ اور اخیر زمانے میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ ٹھٹھا کریں گے، خدا کے خلاف بھی ٹھٹھا کریں گے، مقدسین کے خلاف بھی ٹھٹھا کریں گے، کلیسیاؤں کے خلاف بھی ٹھٹھا کریں گے، اور وہ اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ جسم کی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں، وہ بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں۔ اور جب ٹھٹھا کرنے کی بات ہم کرتے ہیں تو جب آپ زبور ایک ایک کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ 3 فریزز کو پڑھیں گے کہ مبارک ہیں وہ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتے، خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، اور پھر ٹھٹھا بازوں کے مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ اور یہاں پر ایسی کونسلز اسی لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ خدا کے خلاف ٹھٹھا کریں، وہ خدا کے مقدسین کے خلاف ٹھٹھا کریں۔ وہ اسی لیے کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ بے دین ہے، وہ بے دینی کے راستے پر چلتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں۔ اسی لیے ان کی جو بولنے کا انداز ہے، ان کے گیسچرز ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کا کردار، وہ ہر طرح سے جو ہے وہ خدا کے خلاف ٹھٹھا کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ٹھٹھا کرنے والوں کو مبارک نہیں کہتی۔ اس کے بعد جب ہم 19ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو تفرقے ڈالتے ہیں۔ اب جو بے دین لوگ ہیں ان کا کام تفرقے ڈالنا ہے، چرچ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، ڈویژن کا کام کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں خدا نے باغ عدن کے اندر جب آدم اور حوا کو رکھا تو اس نے ان کو برکت دی، ملٹیپلیکیشن کی برکت دی، اور بنی نوع انسان کو جو خدا نے برکت دی ہے وہ بلیس کیا اسی لیے ہے، اسی لیے ان کو برکت دی ہے، اسی لیے ان کو بنایا ہے کہ وہ ملٹیپلیکیشن کا کام کریں۔ اور جب ہم ملٹیپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایڈیشن سے ایک اگلا درجہ ہے،
جس میں آپ ملٹی پلائی ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ 1+1 2 نہیں ہوتے، بلکہ ایک کو جب ملٹی پلائی 2 کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر 2 آتا ہے، 2 کو کریں گے تو 4 ہوں گے، پھر 4 کو کریں گے تو 8 ہوں گے. تو اسی طرح سے ملٹیپلیکیشن کا جو کام ہے وہ ہوتا چلتا ہے. اب یہ جو آدمی تفرقے ڈالتے ہیں، ایک تو یہ بے دین لوگ ہیں، اور یاد رکھیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ ان کے اندر کام نہیں کرتا. اور یاد رکھیں خدا کا جو روح ہے وہ آپ کو یونٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، یونائٹ کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ہمیں اپنے کفارے کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ یونٹی کے اندر لے کر جانے کے لیے آیا ہے. اور اگر یہ لوگ تفرقے ڈال رہے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ پھر حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کے خادم نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر پھر کلام کے خادم نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر پھر یہوہ کے فرزند نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے اس کام کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور تفرقہ ڈالنا جو ہے یہ ان کی ایک نیچر کا حصہ بن چکا ہے. اور آج بھی اگر آپ اس آیت کی روشنی میں اپلیکیشن کو دیکھیں تو آپ کو چرچز میں ایسے کئی لوگ دکھائی دیں گے جو چرچ کو یونائٹ نہیں کرتے بلکہ ڈویژن کا کام کرتے ہیں. مختلف قسم کے ایجنڈے ان کے پاس ہیں، پالیٹکس ان کی زندگیوں کے اندر کام کر رہی ہے، کیس ان کے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، اور ایک بیسٹ نیچر ان کے اندر آ گئی ہے ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کی. اور کلیسیاں جو ہیں وہ بکھر رہی ہیں، ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں. اور اب ایسے کئی چرچز آ چکے ہیں، میں بذات خود ان کو پرسنلی طور پر جانتا ہوں کہ ایک گرجے کے اندر ایک جگہ پر جو ہے وہ 2 3 عبادات ہو رہی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ فرقے ڈالنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا ہم ان کو یہوہ کے فرزند کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کے تعلق سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے ہیں یا اس کی قوت سے بھرے ہوئے ہیں؟ کیا یہ خداوند یسوع مسیح کے حقیقی خادم ہیں؟ کیا یہ کلام کے خادم ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ان کے اندر نظر آتی ہیں تو پھر دور دور تک ان کا خدا کے کلام کے ساتھ، مسیح کی ذات کے ساتھ، یہوہ کی فرزندیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے یہ نفسانی ہے. ہر وقت یہ جو ہے وہ نفس کے تعلق سے سوچتے ہیں، فلیش کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اگر آپ غلطیوں 5ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر اس کے آغاز میں ہی یہ بات بتا دی گئی کہ ہمیں جسم کے کاموں سے آزاد کرا دیا ہے مسیح نے، اب ہمیں روح کے اندر چلنا ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ نفس کے سارے کام موجود ہیں، فلیش کے سارے کام موجود ہیں، جو وہ ہر روز ڈیلی بیس پر ایکسرسائز کرتے ہیں. اور پھر جب ان چیزوں کا ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر اسپرچل گروتھ جو ہے وہ ان کی رک جاتی ہے. اور آخری نمبر پر وہ اس میں یہ کہتا ہے 19ویں آیت میں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ روح سے بے بہرا ہیں، یعنی یہ روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے. نہ یہ بورن بائی اسپرٹ ہیں، نہ یہ لیڈ بائی اسپرٹ ہیں، نہ یہ گائیڈڈ بائی اسپرٹ ہیں. تو روح القدس کسی بھی طرح سے ان کی زندگی کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. اور اوپر جب ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تو جب تفرقے ڈالنے کی ہم بات کر رہے تھے تو یاد رکھیں تفرقے ڈالنا جو ہے یہ ابلیس کا کام ہے. خدا کے پاکرو کا جو کام ہے، اس کا جو فروٹ آف اسپرٹ ہے وہ یونائٹ کرنا ہے. اور اینڈ پر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیول ہیٹس فیملیز. خدا کا جو پاکرو ہے وہ یونائٹ کرتا ہے، وہ فیملیز کو بناتا ہے، جبکہ ابلیس جو ہے یا ابلیس کے جو فرزند ہیں یہ فیملی کو یونائٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. چاہے وہ آپ کی فیملی ہے، چاہے آپ کی چرچ کی فیملی ہے، چاہے کوئی نیشن ہے، یہ ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کی بات کرتا ہے. اور اسی سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس نیچر کے اندر ہے اور پھر اس کے فرزند جو ہیں وہ کس نیچر کے اندر ہیں. اور انہی 3 آیات کی روشنی میں ہمیں یہ اپلیکیشن اپنے سامنے رکھی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے رسول ہمیں پہلے ہی ان بے دینوں کے تعلق سے بتا چکے ہیں کہ کیسے یہ ٹھٹھا کرنے والے ہیں، کیسے یہ نفسانی آدمی ہے، کیسے یہ ڈویژن کا کام کریں گے. اب ان کو بیٹ کرنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان پر غالب آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام سے اپنے آپ کو فل اپ کریں، خدا کے پاک روح کی گائیڈنس میں چلیں، اور پھر فروٹ آف اسپرٹ جو ہیں وہ ہمارے اندر کام کریں، اور پھر ہم ان پر ایسے لوگوں پر جو ہے وہ کام کر پائیں گے. اب یہ تو لوگ ہیں بے بہرا، روح سے بے بہرا ہیں. اور اگر ہم روح سے بے بہرا نہیں ہیں، فلڈ بائی اسپرٹ ہیں، فلڈ ان اسپرٹ ہیں، فلڈ بائی اسپرٹ ہیں، واکنگ ان اسپرٹ ہیں، تو پھر ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کا مقابلہ کریں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 2 چیزوں میں بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ایک نمبر 1 بائبل اسٹڈیز میں آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور پھر نمبر 2 پر خدا کے پاک روح کے تابع رہ کر اس کی لیڈرشپ کے اندر چلنا جو ہے یا لیڈ بائی اسپرٹ ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اب جب یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو یقیناً پھر آپ ایسے ٹھٹھا کرنے والے لوگوں کے خلاف بات بھی کر سکیں گے، کھڑا بھی کر سکیں گے، ان کو رد بھی کر سکیں گے، اور پھر ڈویژن کا کام نہیں ہونے دیں گے بلکہ آپ یونٹی کا کام کریں گے. خداوند اس
سیشن کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے اور اپنی سلامتی میں قائم رکھے. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. تھینک یو سو ویری مچ.